بالکل اے تے جرنل میں یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا. میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو. ویسے تبصرے تسی کردے ہو جدوں ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے یہ مولوی خادم دے گا جواب. میں آکھا دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا. ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوے او میں دینا ہے. ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے. میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہ تیرے فوجی تے پیندے نے موتر. شراب موتر ہی ہوندا ہے نا. ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے کوئی ہے. ہاں جی میں کہ تیرے فوجی پیندے نے موتر, ساڈے فوجی پیندے نے دال. ساڈے فوجیاں دے ہاتھ وچ ہاتھ پوا جے انگلیاں بھی انج نہ بند دتیاں تے تو گل کری جناب. پہلے تو ہاتھ وچ ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے. ساڈے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے نے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو. ہاں یہ کوئی لکا ہے پاکستان. پاکستان سائیں والا ہے. ساڈے کو شاہین میزائل بھی ہے, غوری بھی ہے, حطب بھی ہے, خالد ٹینک بھی ہے, درار ٹینک بھی ہے. ساڈے کو او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نستے نہیں, ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین. کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڈے کو شہاب الدین محمد غوری ہے. وہ دا نام لیندے جاؤ تو ہندو ہنجن کم دن کہندے اے کی کرو اے وہ تائیں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا. میں کہ میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جاواں. کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا. میں امام برحق نہیں, میں تے کتا پاک رسول اللہ. میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا. مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا, اپنے بارے نہیں پڑھ رہا. میں کہنا بندہ تقریر یہ جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے. کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے. کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے. کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے, امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اقبال کہنا موت کے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے. نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب. ہاں اقبال ایتھے آ کے گل کیتی. ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے. ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں, چونکہ حالات ایسے ہیں. جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا. 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے. کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے. ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا. انہیں کہ انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن, جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی. ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی. انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ وچ. ہاں وہ ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. گلاں نال تے گل نہیں نہ بڑھدی جی. کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو. دسو جی اوتھے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی. 20 قسم دے حلوے ملے سانو. زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے وچ پے گئے. میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے وچ نہ پا سکے, تسی کون ہو ساڈے حلوے. ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا کہ بلا اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو, دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح. لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام. ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے نا. اور انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کیوے کی حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی. میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل. کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے. اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں. ہاں شوگر والے بیشک مٹھے کھادا کر. ہاں جدو حضور دی پسندیدہ ہے تو کب اے اور ہی کوئی اندر دیا گلاں وچلیاں.
اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ میٹھے شٹھے نہ حضور جو پسند جیسی انہوں فرمان دو تو مضر نہیں نہ ہو سکتا. ہاں بالکل. ہاں شوگر والے رج کی شاید کھان, ہاں جی ہاں کھجوراں کھان, کیوں جی ہاں بس ملاوٹ والی چیزیں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب, خالص چیز ہر شے لگے بالکل خالص چیز. نمبر 2 مال نہیں بکنا پاکستان, ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں بکنا. اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں, انہوں نے پتہ ہونا ہے بھائی جڑے لین والے نو بددیانت نہیں. ہاں جی جدوں بندہ اتنے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا. اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا. اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان. ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ, وہ خط سناؤ. لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا. تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو. انہیں جدو پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی, اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا. فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے, لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی. ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چوانا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا, تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے, ایمان تے لے جا. ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی اج لو جی واہ سبحان اللہ. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو, کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو, اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول. آپ زندہ باد جناب, تہاڈے جا بزرگ زندہ باد. ہاں جی تسی زندہ باد, اے سارے زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک توجہ جی. عن الحسن ابن علی. لو جی ہن پھر میں آل بیت دی گل چھڑی تے لو. عن الحسن ابن علی قال سا, پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی. بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی. نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے, اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے. میں جڑی حدیث پڑھا گیا تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے. ہاں عن الحسن توجہ. عن الحسن ابن علی, عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه اذ وفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار
یجری کالخطیاری الثدیین والبطن مما سوا ذالک شعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اکثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی تا طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے. تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا. پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میر علی شاہ ڈھائے پہ جا کیوں جی. پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح سن. پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میر علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میر علی شاہ اتھی ڈھائے پیا. میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی. میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا. ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے. ہاں جی کدی بھی تمنا بھی نہیں گزری. بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا. میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میر علی شاہ دے بنیں. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. میں نے کئی کہندے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میر علی شاہ صاحب تے کہندے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے
حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی کیوں جی بے پرواہ جو ہے میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ ذبح ہو گئے ہون آیا تیار لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے کرنی میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لیکن میرا دل عرض کر رہے سی میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے جی جت کے آیا تو جی پیسے لے کے آئے اینج ہو گیا اتنے پیٹاں درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگ سانو زندہ رہن دینا سی لوگ کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے کیوں جی تے لوگ ہن نہیں کھڑاون دیندے تے میرے یہی رسی بار بار میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے کی کوئی حیثیت نہیں سی لیکن اسی بڑے مسکین سی رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی یہ مسکین آدمی یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو 8 دے کے واپس کر کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم تھی کوئی نہیں ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے لیکن شان ایسی میں جدھروں اس گئے چھوڑتے تھے ہوا ادھر چل ہوا ادھر چل پہنی سی میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گل کیوں جی میں تھلے نسیا میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تو وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تو منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگ ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا لیکن نہ یہ گل کی پھر میں اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ لوگا کہنا بڑے حافظ سن بڑے مولوی سن شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے اے میری آہ دلوں نکلتی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی ہاں میں ویسے گلاں کرتا رہا لیکن میں کہا یا رسول اللہ آج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے اج جان ساڑی میری بھی چلی گئی نا لوگ کہنا بڑا شیخ الحدیث سی بڑی گلاں کرتا سی کدھر گئے فرشتے لیکن پھر گل انجے بڑی کیوں جی انہاں نے پوچھا تسی نسے کیویں ہو انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا وہ ہاتھ سی جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی نال بالکل آ گئے تھے وہ شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے بڑا شیشہ تو ٹوٹ گئے اتنے تک تے آپ پہنچے بس اتنا ہی سی کہتے ہیں جی اے آ گئے میں نے آگے دسے اے آ گئے میں کوئی بات نہیں آ گئے تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں انہاں کہا جدو اسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے بابا جی اترے انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جڑا وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرے وچ لے لیا اے گل ہے جڑی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے کہ فریاد ہی کردا رہا مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اوتھے ہو گئی تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے اسی اپنے شاگرداں نوں جُتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا ہے وہ وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر عام ترپڑ پائے میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے جیڑے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے تے آ گئے میں اوتھے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح اسی بھی مسلمان ہاں انہاں کہا مسلمان تسی ضرور ہو
لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے تانوں نہیں لبنا، میں نہیں ملیا کہ ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی۔ میں کہ میں نہیں، انہاں کہ یار ملاؤ تے ایک باری صحیح، انہاں کہ وہ نہیں ملتا، ہن کی کریے تواڈے؟ میں خیمے 'چ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے 'چ بیٹھا رہ جا، گل تے انج ہوندی۔ اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک یہ کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اساں تے اہل سنت دا کنڈ لوائی۔ ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال۔ او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا۔ ہاں جی تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال۔ وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے، میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفی اس ہاتھ وچ دکھاؤ، گل پھر ہوئے گی تہاڈے۔ انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفی دا ساڈے کول اے ویکھے دس ہور کی تسی منوانا ہے، میں کہو انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں، جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی۔ وہ کہندے سن انہوں نے کہا اور کچھ کہو صحیح کچھ، میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نے پورا کرو تے چلیے۔ انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو، کیوں جی گل تے انج ہوندی، بس اتنی بات ہے۔ حضور دا دین جڑا نا اودے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا، اے تے پکی بات ہے۔ ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے، دین اپنی پاور نال آنا ہے۔ سانو کہ اسی تے ویل چیئر ہوتے بیٹھے، لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے، میں نو 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ ایتھے سٹ گئے، 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا، میں کہا گنو ہے منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ۔ وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے، میں کہا جاؤ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے، ایسا کام پیو کول تھوڑے لینے سے۔ میں نے کہنے کتھوں لو گے، میں کہا کتھوں نے پترو چلو تے صحیح۔ ہاں جی جیسی اگر مگر نال کر دے اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا۔ اقبال کہندا جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لوی اتنے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں اتنے عشق کوئی نہیں۔ ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا، وہ جا کے فیض آباد بٹھا دیندا۔ پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو، ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتو دیس نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کر آئے، اور ساڑے پیسے واپس کرو۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ، تے اینج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا ہے، اور کس طرح لے آنا ہے، جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے۔ میں جب مرنا ہوتا نا تو میں ایسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی، اتنا میرے اندر ایسو گیس گئی۔ کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے، 2-3 دن وہ کہیں جی فلانا ٹیسٹ کراؤ، میں کہا ٹیسٹ آتا تو دور ہی نہیں رہا، ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کم کنے کرنا۔ میں دوائی لین گیا شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ۔ میں کہا کوئی دوائی لکھ دو فی الحال میرا درد تے ممکن ہے، انہوں نے میں نے دوائی لکھ دیتی درد دی۔ میں کہا بہت درد ہو رہا، میں رات بھی پوری نہیں ستا، تے تسی میں نے دوائی لکھ دو درد تے مکے۔ انہوں نے کہا لے دوائی لے درد تے اے فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں گھر آیا نا تے میں گردے تے ہاتھ رکھیا، میں کہا تسی انسان بنو ٹھیک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں کہا صحابہ شیراں نال گلاں کر سکدے، دریاواں نال سمندراں نال، میرے جان نال ایک گردیاں نال ہی گل کر سکدے، کیوں جی صحابہ دریا نو کیا راہ دے ہوئے تے راہ تے دے دیتا۔ انہاں کہا شیر نو کیا ہٹو میں محمد عربی دا غلام ہاں، شیر لمحہ پہ گیا، کیوں جی
تے میں آکھا میرے جے نالائق آدمی چلو گردے نیڑے انہاں نال تے گل کر سکدا میں دو میں ہاتھ رکھے انہاں تے میں آکھا تسی ٹھیک ہو جاؤ لتاں تو میں پہلے دتی بیٹھا تانوں بھی میں دے دینا کیوں جی اور ڈائلسس لکھا دنیا کراندی پھردی میں کہا میں بھی لینے لگ جاواں لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دیکھا تانوں کی ہویا میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا تانوں ایتھے جا کے کیوں ہویا جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے بالکل نہ کوئی ٹیسٹ کرائے نہیں گل انجی ہے کہ بھائی جنہاں دے صدقے کھا کے آیا ہوں انہاں دی گل میں ان کے سیدھے ہو جاؤ تہاڈی کیوں جی کیوں جی اسلام دی پاور تے وہی ہے نا ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے نہ نہیں ہو سکتی ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل مولانا روم فرماندے نا جڑے حضور دے غلام ہون تو پانی نہ بھی گلاں کر دین مٹی نہ بھی گلاں کر دین لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گیا اے بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا نہیں تو اے کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے کوئی کھڑا بڑا مسئلہ ہے اے بھی گل وچ ہو رہے میں نو ویکھ کے لوگ کہندے نے پہلے ہی مریا اینوں کی مارنا چلو جاڑ دے اے بھی ایک راز نہیں واقعی کہہ دو پہلی اچھا سی سمجھو پہلی مریا اینوں متھے لانے والی گل ہے میری اے بھی ایک راز ہے ہاں جی اے میری بیماری دا ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنے ایک راز ہوندے نے جناب ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے یہ تو ویسے ہی چل پڑیا ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں حضور نال پیار کرو بس رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا حضور کی بات لو جی میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت حملے تو بعد اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار ہاں پکی گل ہے ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا پہلے مندے ہی نہیں سمجھے مننے تو پھر کہندے جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی وہی تے ہے نا یار منو اسی تانوں کہن گئے تے تساں 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا ویز الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت کہ تانوں کنے زندہ در گور کر دیتا قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا فرمایا جے نے 2 بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا میرے آقا نے فرمایا جنت وچ انج میرے نال انہیں داخل ہو جانا اور زندہ در گور کیاں بچیاں تو بول پین گیا نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساتھ زندہ در گور ہونا سی لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں تاں اتنے بٹھایا کتے گئے حافظ صاحب اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تو انہوں بٹا اے سارا جناب عشر و نشر حافظ صاحب ایتے خونوں خون ہوئے سن میں انہوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاں بھی کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے نہ انہوں سردی لگی نہ انہوں کدی بھوک محسوس کی تھی نہ انہوں جدوں بھی بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو انہوں کہا ایک ہی سمجھتے سن اسی بارش نہ نس جانے اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں اس دا صدقہ پھر مدینے پاک بھی ہو گیا ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو ایک وٹا نہ کھادا تے حضور نے بلا لیا حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے انہوں نے میں تاں سٹیج اتنے بلایا میں آکھا نہیں اے تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا 21 دن تھلے بیٹھا رہا اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچوں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردیاں جب تھلے لوکو تے بیٹھے سے تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڈے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی میں منڈے نو کہیا میں کہ یار میں چادر دیو تے میں ویکھدا ساڈے ساتھی کیویں ستے ہیں میں گیا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے
جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت تے سن. حضور واسطے جے گئے سن. کیوں جی؟ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عنده جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا، تسی کس نیت نال آئے بیٹھے، حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتہ ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی، بھائی ٹھنڈ آ رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی. ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. ٹرمپ نو بھی پریشانی، مودی نو بھی پریشانی. اسرائیلی پتہ ہے نا صدر آیا، کی نہ ہے ادھر اسرائیلی صدر؟ نہیں بھائی اس طرح. ہاں جی اچھا بنیامین، اچھا جی وہ بھی بھارت آیا. انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساری محنت ضائع کر چھڈی. یہ پھر کہہ دین آیا آیا دین آیا. لو اسی دین نو کڈن واسطے 100 سالہ محنت کی تھی، یہ مولوی پھر کہہ دین دین آیا. تاجدار ختم نبوت نہیں. دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں، دن میں 4 تقریریں بھی کرنا، آج جمعہ بھی پڑھایا سا. میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڈا روٹی کھا لی کھانی ہے نا، تے خدا نے بندے انہوں ہضم کرو نا. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے جدے ہاتھ سے چک کے ہاتھ کو یہ کدے واسطے تسی رکھے ہوئے؟ حضور واسطے رکھے ان کے نہیں. چکو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت